نے اول الامر کی، یہ شرط ایمان والوں کے لیے ہے، اس لیے کہ جن کا ایمان کل ایمان ہوگا وہی تو ہوں گے مومن بھی، وہی تو ہوں گے ایمان والے بھی۔ اللہ نے مخصوص کر دیا ہے کہ یا الذین آمنوا۔ اب جب پڑھا کرو نا قرآن میں اور آیت یہ دیکھا کرو کہ یا الذین آمنوا کا لفظ آیا ہے تو سمجھ لیا کرو کہ مومنو یہ صرف تمہارے لیے ہے۔ درود پڑھے محمد والے۔ اور میں یہ کہوں کہ اس آیت میں 3 لفظ اطاعت کے آئے ہیں، ایک اللہ کی اطاعت ہے، ایک رسول کی ہے اور ایک اب یہاں پہ اللہ کی اطاعت کے لیے ایک لفظ آیا یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اور پھر اس کے بعد اطیع کا لفظ ایک دفعہ آیا ہے، اس میں اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی ان دو کے لیے ایک اطیع آیا ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ قادر ہے، اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، وہ مطاع ہے، مطیع نہیں، اللہ مطاع ہے، یعنی ہم سب کائنات اس کی مطیع ہے، اس کو سجدہ کرنے والے ہیں، اسی لیے تو رسول نے سجدہ کیا، اسی لیے تو علی نے سجدہ کیا، اسی لیے تو حسن نے سجدہ کیا کہ اللہ مطاع ہے، اس ساری کائنات نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ اور یہی ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور عبادت کریں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نماز کے لیے تھوڑی سی تساہلی کر جاتے ہیں، کمی کر جاتے ہیں، لیکن اول وقت نماز پڑھنے کی فضیلت اور ہے، قضا نماز کی فضیلت اور ہے۔ درود پڑھیں محمد اور یہاں پہ ایک ذکر آتا ہے، اول الامر کو لے کے چلوں گے انشاءاللہ۔ اول الامر کون ہے؟ تو کہتے ہیں کہ رسول کی مسجد کھلی ہوئی تھی، سارے صحابہ موجود تھے کہ جابر بن عبداللہ انصاری آئے، آگے رسول اللہ کے پاس کتاب قرآن مجید کھول کر کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ اس میں سب سمجھ میں آ گیا، اول الامر سمجھ میں نہیں آ رہا، اول الامر کون ہے ذرا یہ تو ہمیں بتا دیں۔ تو میرے رسول نے مسکرا کے دیکھا اور کہا جابر تمہیں سمجھ نہیں آیا کہ اول الامر کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ بتا دینا، آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں جو پیار کرنے والا ہوتا ہے نا وہ چاہتا یہی ہے، یہ چاہتا یہی ہے کہ قریت کے تھوڑا تھوڑا کر کے ذرا صفت سنو، ذرا تعریف سنو، تو جان جان کے بھی کچھ کہہ دیتے تھے۔ تو کہا کہ نہیں یا رسول اللہ آپ بتائیں نا اول الامر کون ہے؟ تو میرے رسول نے مسکرا کے کہا یہ دیکھو اینا علی، اینا علی، ہے۔ اور پھر دونوں بچوں کو بلا، اینا حسن اینا حسین، دونوں کو گود میں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا یہ اول الامر ہے، یہ اول الامر ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ ان کے بیٹے یعنی علی اور اس کی 11 بیٹے اول الامر ہے۔ تو پھر کہا یا رسول اللہ اول الامر ہوتا کون ہے، کون ہوتا ہے؟ آپ نے کہا تو جانتا نہیں، کل ہی تو تو نے مجھ سے سوال کیا تھا قل الروح من امر ربی، کہ روح امر ربی ہے، روح امر ربی ہے، روح جان میں جس وقت جان نکلتی ہے تو روح باہر نکلتی ہے، تو جو جسم میں جان ڈالے وہ اول الامر ہے، جو جسم سے جان نکالے وہ اول الامر ہے۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ پھر جان ڈالنے والا فرشتہ تو اور ہوتا ہے، جان نکالنے والا تو اور ہوتا ہے۔ میرے رسول نے مسکرا کے کہا نہیں وہ فرشتہ ہوتا ہے، اول الامر وہ ہوتا ہے جو فرشتے کا بھی حاکم ہوتا ہے، اول الامر وہ ہوتا ہے جو تمام کائنات کا نظام چلانے والا ہوتا ہے، اس کو اول الامر کہتے ہیں۔ جب چاہے سورج کو نکال دے، جب چاہے سورج کو ڈبو دے، جب چاہے ستارے کو دروازے پہ بلا لے، جب چاہے اپنی مرضی سے کسی کو اولاد دے دے، کسی کی اولاد لے لے، جب چاہے جو چاہے جس وقت چاہے جس لمحے چاہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ خداوند کریم نے تمام امر کا کنٹرول اس کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، وہ اول الامر ہوتا ہے۔ اور
کہتے ہیں نا، بہت آپ لوگوں نے یہ ذکر سنا ہوا ہے کہ مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، علی سے محبت کرو، علی کا ذکر کرو، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تو جب یہ کہا نا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو پھر کسی نے کہا، کسی دل جیسے کسی کو کسی سے نہ محبت ہو، یا علی، علی کا چہرہ دیکھنا تو عبادت ہے، علی نہ ہو تو کہا ذکر علی عبادت ہے، کہا علی کے ذکر پہ پابندی ہو تو کہا حب علی عبادت ہے۔ حیدری حیدری اور ہم نے بہت دفعہ سنا ہے کہ ذکر علی عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ کیا کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ علی نے خود کہا ہو؟ آج پہلی مرتبہ میں نے بھی آج تک اس بات کو ہمیشہ کنٹرول کیا، نہیں بتایا، کیونکہ ظرف کی بات ہوتی ہے، لوگ سنتے بڑی مشکل سے ہیں، جذب بھی بڑی مشکل سے کرتے ہیں، علی کا ذکر برداشت کرنا ہی مشکل ہوتا ہے، اور پھر یہ ذکر کرنا تو اور بھی زیادہ۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ شاید زندگی کی پتہ نہیں کون سے لمحے ہم یہاں سے وہاں چلے جائیں، تو اپنے علم کو دیتے چلے جاؤ، جو بھی کچھ رہ گیا ہے وہ بھی دے دو۔ تو کہتے ہیں کہ سلمان فارسی جانتے ہیں نا، سبھی جانتے ہیں سلمان فارسی کو، کون نہیں جانتا؟ جو مومنوں کا پیار کرنے والا ہو علی سے، وہ تو سبھی جانتے ہیں۔ تو ایک دن سلمان فارسی اور مولا علی بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، کہ ایک دم سلمان فارسی سے مولا علی کہتے ہیں، سلمان تمہارے پاس شیشہ ہے؟ سلمان فارسی سے پوچھ رہے شیشہ ہے؟ کہاں سلمان فارسی کے پاس شیشہ ہوگا؟ لیکن یہ کہ سلمان فارسی بھی تو سلمان فارسی ہے، علی خواہش کرے اور شیشہ آئے نا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سلمان فارسی بھی تو ایمان کے 10ویں درجے پہ ہے، جب علی چیزوں کو منگا سکتے ہیں تو سلمان نہیں منگا سکتے۔ تو کہا یا علی، مشکل کشا، اپنا وہ اتنا بڑا جو جبہ پہنتے تھے اس کی جیب لگی ہوئی تھی، کہا یہ رہا شیشہ، یہ رہا شیشہ۔ اچھا شیشہ تو بڑا خوبصورت ہے، کہاں سے لیا تھا یہ؟ کہا بس یا علی آپ کی خدمت میں آ گیا ہے شیشہ۔ کہا اچھا سلمان شیشہ تو آ گیا، کنگا ہے؟ حیرت کی بات یہ کہ سلمان فارسی سے کہہ رہے ہیں کنگا ہے، اور وہ علی جو مشکل کشا کائنات ہے وہ آج چیزوں کی فرمائش کیا کر رہا ہے کہ کنگا ہے۔ اب دیکھیں سلمان فارسی نے حیرت سے دیکھا کہ آج علی کو کیا ہو گیا، کبھی شیشہ مانگتے ہیں، کبھی کنگا مانگتے ہیں، اور پھر علی نے کیا کیا؟ علی نے شیشہ لیا اور کنگا کرنا شروع کر دیا، داڑھی میں کنگا کر رہے ہیں، کبھی ادھر کر رہے ہیں، کبھی شیشے کو یوں دیکھتے ہیں، دائیں طرف کر کے دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، ہاں اچھا ہے، پھر ادھر دیکھتے ہیں، پھر یوں دیکھ کے کہتے ہیں ہاں بڑا خوبصورت، پھر ایسے دیکھ کے کہتے ہیں ہاں بڑا اچھا ہے۔ تو سلمان حیران ہو کے علی کو دیکھ رہے ہیں، آج علی کر کیا رہے ہیں؟ کبھی ادھر کنگا داڑھی میں پھیرتے ہیں، کبھی ادھر پھیرتے ہیں، کبھی چہرے کو یوں کر کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ پھر حیران ہو کے جیسے آپ پھنکارتے ہیں نا، کوئی آدمی بالکل اپنے یعنی کہ مست ہوا ہو تو اسے آپ بیدار کرنے کے لیے اپنا بتاتے ہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، تم چھوڑ بیٹھے ہو، میں بھی یہاں بیٹھا ہوں، تو کھنکارا، لیکن علی نے کوئی توجہ نہیں کی، علی اپنا چہرہ ہی دیکھتے چلے جا رہے ہیں، علی اپنا چہرہ ہی دیکھتے جا رہے ہیں۔ تو پھر سلمان نے کہا یا علی میں یہاں بیٹھا ہوں، اتنی دیر ہو گئی آپ دیکھ نہیں رہے؟ علی کو کوئی پرواہ نہیں، اپنا چہرہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر سلمان نے کہا ابا کو تھوڑا سا غلطی ہو گئی سرکار، ذرا اتنا میں بھی بیٹھا ہوں، ذرا کچھ تو بتاؤ آج یہ منظر کیا ہے کہ بار بار شیشے میں دیکھے چلے جا رہے ہیں اور مسکرائے چلے جا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے اب علی نے دیکھا اچھا کتنی دیر ہو گئی سلمان، کتنی دیر ہو گئی؟ جو علی کافی دیر ہو گئی، آپ اپنے چہرے کو ہی دیکھے جا رہے ہیں اور مسکرائے چلے جا رہے ہیں، مجھے تو بتائیں یہ اتنی اچھے طریقے سے چہرے کو دیکھنا، داڑھی میں کنگا پھیرنا، پھر مسکرانا، پھر دیکھنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ تو ہم مجھ غریب کو بھی بتا دو، یہ علم کا کون سا ٹکڑا ہے جو آپ نے مجھ سے چھپایا ہوا ہے؟ سارے علم تو مجھے دے دیے ہیں، دیتے رہتے ہیں، آج کون سا علم ہے؟ میرے مولا علی نے مسکرا کے دیکھا، کہا سلمان تو جانتا ہے نا
بار بار تو مجھے آ کے کہتا ہے ذکر علی عبادت، حب علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ تو آج میں تو اس اللہ کی عبادت کر رہا تھا اپنے چہرے کو دیکھ دیکھ کے، کیونکہ جب وہ کہتا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت تو روز تو نماز پڑھ پڑھ کے عبادت کرتا ہوں، آج اپنا چہرہ دیکھ دیکھ کے میں اس اللہ کی عبادت کر رہا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ آج میں اپنا چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا، میں اس اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ عبادت کر رہا تھا۔ جب اللہ نے کہا ہے نا کہ علی کا چہرہ دیکھنا، رسول نے کہا کل بھی پرسوں بھی ہر روز، اور تو بھی مجھے روز آ کے کہتا ہے یا علی ذرا اپنا چہرہ میری طرف کریں اس لیے کہ میں نے عبادت کرنی ہے، تو میں نے کہا آج میں خود اپنی عبادت کر لوں، لیکن تیرے پہ حیرانی ضرور ہے کہ تیرے پاس یہ شیشہ کنگا کہاں سے آیا۔ کہا یا علی بس رہنے دیں اس بات کو، میرے تک ہی رہنے دیں، پھر کبھی صحیح۔ تو درود پڑھیں محمد و آل محمد۔